خان بیگم وہ غصے سے کبڈ میں تصویر رکھتے خان بیگم کو آواز دے رہے تھے۔ باپ بیٹے کے درمیان نفرت کی آگ اور بڑھتی تھی۔ وہ جب بھی اس حادثے کو یاد کرتے تھے ان کی آن سے نفرت اور بڑھ جاتی تھی۔ جی خان، خان کی پکار پر وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سکینہ بیگم ہانپتے ہوئے بولی۔ وہ آیت کے پاس بیٹھ کے آج کے ہونے والے واقعے سے بہت خوش تھی۔ ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی، مگر ایان کا یوں عمل کو واپس لے جانا انہیں سمجھ نہیں آیا تھا اور نہ ہی پسند۔ اس کے برعکس آشی اور آیت پرسکون تھے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی بھائی اسے لے جانے ہی آئے تھے۔ اپنے بیٹے سیام سے کہہ دو، جا کر کہہ دے اس نے اچھا نہیں کیا نور کو یہاں سے بیچ کر۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتے چلائے، ٹھیک تو کیا ہے ایان نے، مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ سکینہ بیگم بھی تن کر بولی۔ سکینہ بیگم آپ کی اتنی جرت، اب زبان درازی کریں گی؟ آپ بھول رہی ہے آپ کی اس گھر میں حیثیت کیا تھی؟ وہ غصے سے ماضی کا حوالہ دے کر بولے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں، لیکن آپ بھول گئے ہیں آپ کا خون ہے ایان۔ آپ کو تو اپنی بیٹی کی پرواہ کہاں، سچائی تو آنکھوں کے سامنے ہی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج ہماری بیٹی کا نکاح اس پاگل سے ہو جاتا؟ سکینہ بیگم پہلی بار چلائی تھی۔ سکینہ، وہ جلال میں آتے ہاتھ اٹھا گئے تھے، مگر ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ آپ کو صرف غصہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ ہاں، آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کب تک ماضی کی یادوں میں جیتے رہیں گے؟ اور ایان، وہ تو بے گناہ ہونے کے باوجود آپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ چلی جائے یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ ہاتھ بینچ کر وہ نیچے کر گئے تھے۔ سکینہ بیگم افسردگی کے عالم میں کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے رشتے میں ہمیشہ سے اجنبیت برقرار رہی تھی۔ سکینہ بیگم کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس رشتے سے وہ اجنبی پن کم نہیں کر پائی تھی۔ وہ اندھیرے میں اس کے ساتھ چلتی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایان، تم نے شان کے ساتھ کیا کیا جو اس قدر وحشی ہو گیا؟ عمل نے گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے سوال کیا۔ اس کا سوال اچانک تھا۔ مس پیری، میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر چند قدموں کی مسافت طے کرتے وہ اسے ایک لفٹ میں ساتھ لیے فوراً بٹن پریس کرتے آرام سے کھڑا ہو گیا تھا۔ لفٹ نیچے کی جانب لگی تھی۔ ایان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ گھبرائی اس کے بازو کو تھامے پھر سے سوال کر رہی تھی۔ لفٹ کی مدھم روشنی میں اس کی گھبراہٹ کو بام گیا تھا۔ وہ جو کرنے والا تھا اسے یقین تھا، اسے سن کر اس کے ساتھ رہنے کا دور اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گی۔ وہ اس پر بنا توجہ دیے سکون سے کھڑا رہا تھا۔ اس کا سکون صرف چہرے کی حد تک تھا۔ وہ اندر سے کتنا بے چین تھا وہ وہی جانتا تھا۔ پہلی دفعہ اپنے کیے فیصلے پر افسوس کیا غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لیفٹ کا دروازہ گھر کے پیچھے کی طرف کھلا تھا، جہاں درختوں اور گھروں کے بیگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس سے صاف واضح تھا جگہ بالکل ویران تھی، جو رات کے اندھیرے اور دھند میں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈیول نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر اس کے گرد براؤن کلر کی گرم شال دی تھی۔ عمل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اسے وہ سنجیدہ سا لگا۔ وہ مزید گھبراہٹ اور ڈر کا شکار ہوئی تھی۔ اسے اچانک ایان سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ عجیب رویہ اختیار کرنے لگا تھا، اس کا کسی بات کا جواب نہیں دینا، خفیہ راستے سے یوں اس کو چھپا کر لے جانا اندر سے کائے جا رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ وہ اسے گاڑی کے سامنے کھڑا کر کے خود وہاں سائڈ پر کھڑے آدمیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمل نے اسے ان کے پاس جاتا ہوا دیکھا تھا، جو گاڑی سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ عمل نے ایان کو اس آدمی کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لیتا دیکھا اور پھر انہیں کچھ کہہ رہا تھا جو عمل نہیں سن پائی تھی، کیونکہ غیر متوقع فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا۔ یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کہیں مجھے اغوا کر کے تو نہیں لے جا رہا؟ اس نے سوچا۔ کیا فضول سوچ رہی ہے عمل، وہ تیرا شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو ہی کیوں اغوا کریں گے؟ اس نے اپنی بات کو رد کرتے سر پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا تھا۔ اگر اغوا نہیں کر رہا تو فیملی کو ایسے چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ اور مجھے بھی ساتھ لے، سب کتنا پریشان ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کیا۔ کیسے نہیں جاؤ گی؟ وہ تو پھر بھی لے کر جائے گا اور تم اسے روک نہیں پاؤ گی۔ اس نے پھر سوچا۔ بات کرنے کے بعد وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیٹھو۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس سے خوف کھا رہی تھی۔ عمل نے اس کی بات پر نظر اٹھا کر دیکھا، جہاں سنجیدگی کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وقت فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے سوال داغا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس کے سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ اسے وہ یاد نہیں لگا جو اس کے ساتھ تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جس کو جانتی نہیں تھی، مگر وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر زبان نے بولنے میں تو ساتھ دیا، لیکن وہ نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ مس پیری، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو پوچھنا ہے راستے میں پوچھ لینا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گھوم کر گاڑی کی دوسری سائڈ پر آتا اسٹیئرنگ سنبھالا تھا اور بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی میں خاموشی کا سما کافی دیر تک پھیلا رہا۔ ڈیول نے بھی گاڑی چلاتے ہوئے اس خاموشی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔
عمل ناراضگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گاڑی سے باہر دیکھنے میں غرق تھی۔ ڈیول نے اس کی طرف دیکھتے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیتے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ڈیول نے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے پوچھا، مگر عمل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سگریٹ کی اسمیل آتے ہی اس کا غصہ اور بڑا تھا۔ بہرحال وہ اگنور کر گئی تھی۔ مس پیری میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ عمل یوں کہ تو گاڑی سے باہر دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ سگریٹ کا کش لیتا بولا۔ عمل نے اس کے جواب پر گھوم کر اسے گورنے لگی تھی۔ اس کا ہر انداز اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اپنے ہر الفاظ پر زور دیتے ہوئے پھر سے وہی سوال کیا۔ تم ہی بتا دو میں کون ہوں، وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے بولا۔ مجھے ہمیشہ سے محسوس ہوتا ہے ایان، تم جو دیکھتے ہو وہ نہیں ہو، عمل نے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ عام سا انسان ہوں اور تمہارا شوہر، اس نے اس کی بات پر سوال کرنے کے ساتھ کہا تھا۔ تم بھی جانتے ہو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، اور تم بالکل بھی عام نہیں ہو ایان، میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے تم بہلا پسلا کر چپ کروا دو گے۔ مجھے شک کیا یقین ہے، کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ مس پیری فضول میں ہی اتنا سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اس کی بات رد کی۔ اچھا میں فضول سوچ رہی ہوں تو ہمارے ریسیپشن میں بے ہوش کیسے ہوئی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا مجھے کوئی ویکنیس ہو۔ اگر میں فضول سوچ رہی ہوں تم نے شان کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ وہ وحشیوں کی طرح مظاہرہ کر رہا تھا، کیونکہ عام انسان ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بھی فضول سوچ ہے تو یہ بتائیے انکل اور آنٹی کے ساتھ آپ کے کیا پرابلمز ہے جسے آپ گھرانا پسند کیا گوارا نہیں کرتے؟ اگر یہ بھی فضول ہے تو انگلینڈ میں ہر رات آپ کہاں جاتے تھے؟ تمہارے بقول ہم ہنی مون گئے تھے، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا رہا جیسے تم مجھے قید کر کے بھول گئے ہو۔ اگر یہ بھی فضول ہے تو وہ شخص جس نے مجھے بچایا تھا وہ کون تھا، اور اسے کیسے علم میں مصیبت میں ہوں؟ میں تو تمہارے پیچھے گئی تھی۔ اگر یہ بھی فضول ہے تو میں صبح بیڈ پر کیسے پہنچی، اور تمہارا پھر یوں غائب ہو جانا؟ اتنا سب کیسے فضول ہو سکتا ہے؟ وہ چلائی تھی۔ ایان آپ میرے لیے ایک پہیلی بن گئے ہیں، حل کرنے کی جتنی کوشش کرتی ہوں اتنی ہی الجھنے لگتی ہے۔ اب اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے، آپ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر ایک گہری نظر ڈالنے کے بعد کئی پل خاموشی سے سگریٹ سلگاتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سوالوں سے بچ نہیں سکتا۔ عمل بھی اسے خاموشی سے ڈرائیو کرتے پا کر تھوڑی دیر اسے یوں دیکھتی رہی، پھر دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ خاموشی ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ ٹہری تھی۔ اس کی ذہن میں تھوڑی دیر پہلے لمحے یاد آئے جب اس نے پوچھا تھا اس کو کیوں پکڑ کر رکھا گیا ہے، تو کیسے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ تمہیں غافل رکھنا چاہتا ہو شاید، دماغ نے کہا۔ کیوں غافل رکھے گا؟ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فضول میں ہی اس پر الزام لگا رہی ہو۔ دل نے اس کی سائیڈ لی۔ صحیح سوچ رہی ہو۔ گاڑی میں پھر سے اس کی باری آواز گونجی تھی۔ مطلب یہی کہ جو تم سوچتی ہو میں جو دیکھتا ہوں وہ نہیں ہوں، جو ہوں وہ ظاہر نہیں کرتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اس نے سنجیدگی سے وہی سوال دہرایا۔ وہ بھی سچ جاننا چاہتی ہے۔ میں ایان خان نہیں ہوں، اس نے کئی پلوں کے بعد کہا تھا۔ عمل کو لگا اس کے کان نے کچھ غلط سنا ہے، یا اس کی سننے کی سماعت میں خرابی آ گئی ہے۔ کیا کہا؟ عمل نے ٹکتے دوبارہ پوچھا۔ یہی میں ایان نہیں ہوں، وہ آرام سے کہہ گیا تھا، مگر چہرے کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید سب بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایان مجھ سے فضول مذاق کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے گھبراہٹ سے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی وہ یہ کہے گا، اسے تو امید تھی وہ سب کی وضاحت دے گا، لیکن اس نے ایان ہونے سے ہی جھٹلا دیا۔ مس پیری میں مذاق کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، وہ وحشت زدہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے بولا۔ عمل کو اپنا وجود سن ہونے کے ساتھ پورے جسم میں سے جیسے چیونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ اگر تم ایان خان نہیں ہو تو کون ہو؟ عمل نے جذبات پر قابو پاتے پوچھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ابھی تو وہ محبت سے آشنا ہوئی تھی۔ اور میں آریان خان ہوں، وہ اس سے سچ کہہ رہا تھا۔ آریان؟ ہاں آریان، وہ بولا۔ کون آریان؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ دل کی رفتار میں کمی آئی تھی، جیسے مزید دھڑکنا نہ چاہتا ہو۔ مس پیری تمہیں جان کر حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا، میں ایان کا جڑواں بھائی آریان خان ہوں۔ بدقسمتی سے سکندر صاحب ہی میرے والد تھے۔ تمہیں مذاق لگے گا لیکن حقیقت میں یہی سچ ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایان کا کوئی بھی جڑواں بھائی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں چلائی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ سب سمجھتے ہیں میں، وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ کیا سب؟ ہاں کیا سب؟ بولو، کیوں خاموش ہو؟ وہ چیخی۔
وہ اس کے چلانے پر بنا رد عمل ظاہر کیے گاڑی کو سائڈ پر روک کر وہ نیچے اتر گیا تھا۔ اس کی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ اندر کے حیوان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا جو بے قابو ہونے کو تیار تھا۔ وہ کیسے اپنی آپ بیتی بتاتا کہ سب اسے مرا ہوا سمجھتے ہیں، کہنے کو وہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ کب کا مر چکا ہے، اور ترکی میں اس کے نام کی قبر بھی موجود ہے۔ اب وہ ہونے والا تھا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی ایک دم ویران سڑک کی سائڈ پر کھڑی کی تھی۔ عمل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دل اور دماغ دونوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیرت کی مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ طرح طرح کے سوال اس کے اندر سے اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی وہ یا نہیں؟ کیا وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے؟ اگر وہ یا نہیں تو میں کیوں ہوں اس کے ساتھ؟ میں تو ایان کی بیوی ہوں، تو یہ اریان کون ہے اور کیا اسے سمجھتے ہیں؟ اتنا بڑا دھوکہ کیسے؟ اسے غصہ آنے لگا تھا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے اس کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سگریٹ سلگا رہا تھا، جیسے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمل غصے سے مزید آگ بگولا ہوتی، گاڑی سے نیچے اتر کر ہمت کرتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سڑک پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایان خان، میں اس گھٹیا مذاق کی وجہ جان سکتی ہوں جو تم نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔ وہ اس کے قریب باتیں بڑکی۔ وہ اپنی اندر کی فیلنگز کو سائڈ پر رکھ کر تمام تر ہمت جمع کر کے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز ڈیول کے لیے مختلف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا غصہ ہونا فطرتی عمل ہے۔ میں نے کوئی گھٹیا مذاق نہیں کیا، جو کہا ہے وہ 100% سچ کہا۔ وہ اس کی طرف پلٹے سخت لہجے میں بولا، کیا ثبوت ہے تمہاری اس بات کا؟ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ وہ حیرت میں ڈوبی بولی۔ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی تھی۔ شاید وہ آج راز پاش کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کال پک ہو چکی تھی۔ ہیلو، کسی کے بولنے پر ہی اس نے کال کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ایان کدھر ہو تم؟ اس نے ایان کو کال ملائی تھی۔ اور کہا ہوگا وہی ہوں۔ آپ تم اس عمل کو لے کر نکلے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا چھوٹے بھائی کا ہی خیال کر لے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ ایان، کبھی تو بڑوں جیسا بیہیو کر لیا کرو۔ وہ تو تم سے ہوگا نہیں، اور اپنا رونا بعد میں رونا، یاد رہے۔ ایان، کوئی بھی ثبوت پیچھے رہنا نہیں چاہیے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتے کال کٹ کر چکا تھا۔ ابھی بھی ثبوت چاہیے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب اس دن آفس میں جس سے ملی تھی وہ اصل میں ایان خان تھا؟ اس نے سوال کیا۔ سوال کرتے ہوئے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہاں، اس نے عمل کو اپنی ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی، اور جو انگلینڈ میں وہ سچ نہیں تھا۔ میں وہاں کام کرتا ہوں، میرا اپنا بزنس ہے وہاں۔ ان دنوں کام میں پرابلمز چل رہی تھی، جس وجہ سے رات کو لیٹ نائٹ آتا تھا۔ تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اس لیے تاکہ تمہیں علم نہ ہو سکے، اس لیے بہانے سے تمہیں پاکستان واپس بھیج دیا۔ وہ بنا ڈر کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، اور وہ شخص جس نے مجھے، وہ بھی میرا ہی آدمی تھا۔ میں بزنس پارٹی میں مصروف تھا، جس وجہ سے مجھے اسے بھیجنا پڑا۔ عمل اس کے سوال پر دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی تکلیف محسوس کر کے کتنی دفعہ روئی تھی وہی جانتی تھی، اور سامنے کھڑا شخص کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، صرف جھوٹ۔ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ سگریٹ کو دور اچھالتا ہوا بولا، بچا کیا ہے پوچھنے کو؟ میں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ اتنا وقت گزر گیا اور مجھے علم ہی نہیں ہو سکا۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ میں تمہارے ساتھ رہتی رہی، تمہاری بیوی بن کر۔ حقیقت میں وہ سب جھوٹ تھا، اور میں تمہاری بیوی ہی نہیں ہوں۔ کس نے کہا تم میری بیوی نہیں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ وہ اس کی طرف بڑھتے جنونی انداز میں بولا، ایک قدم بھی میری طرف مت بڑھانا۔ اس نے اسے غصے سے اپنے قریب آنے سے روکا۔ وہ غصے اور اپنی اس بے بسی پر پاگل ہو رہی تھی۔ ایک بات کا جواب دو، کیا میرے یا آپ کے گھر والے کو علم ہے کہ تم ایان نہیں اریان ہو، اور میرا ایان سے نہیں اریان سے نکاح ہوا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواتے۔ نہیں، کسی کو نہیں علم، میں زندہ ہوں، سب یہی سمجھتے ہیں میں مر چکا ہوں۔ وہ اب کی بار دکھ سے بولا تھا، کیا مر چکے؟ وہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پائی تھی۔ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کر پوری طرح پٹخا تھا۔ کیا اتنا بڑا دھوکہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ ہاں، دے سکتا ہے۔ سامنے کھڑے شخص سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ دماغ نے اس بات کی تصدیق کی۔ وہ سوچتے سوچتے پلٹ کر جانے لگی تھی۔ اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ مس پیری کہاں جا رہی ہو؟ ڈیول نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ چلائی، رشتہ ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے قریب کرتے اس کے چہرے پر گرایا۔ عمل اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا، سب جھوٹ۔ تم میرے شوہر نہیں، پھر کیوں میرے قریب آئے؟ وہ اسے ایک دم دھکا دے کر بڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں، میری تحمل سے پوری بات سنو۔ وہ اپنے اندر وحشی انسان کو کنٹرول کرتے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں ایان کی بیوی ہوں،
तुम्हारी नहीं, ऊंची ही थी। मिस पेरी, अगर तुमने एक दफ़ा और ऐसा कहा मैं ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा और मुझे ऐसा करते हुए कोई दुख नहीं होगा। उसका लहजा होनहार शेर की तरह था और अमल काम कर रह गई थी। उसकी आंखें धुलने लगी थी, उसे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार आंखें झपकते आसाब को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं, वो बात पूरी किए बिना बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई थी। अमल के लिए सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल तरीन था। डेवल को ज़रा इल्म नहीं था वो इस तरह बेहोश भी हो सकती है। मिस पेरी, वो उसका चेहरा तपतपा कर जगाने की कोशिश करने लगा। बहरहाल बेसुध रहा। वो उसे बाहों में उठाए गाड़ी की जानिब अंधाधुंध भागा था। सारी रात वो बेहोश हॉस्पिटल के बिस्तर पर दुनिया जहां से गाफिल पड़ी रही थी। डॉक्टर के मुताबिक डिप्रेशन की वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। पूरी रात उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसकी रात की फ्लाइट थी लेकिन उसने कैंसिल करवा दी थी। वो बिना नजरें हटाए उसे देख रहा था। उसने घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। जी और अयान के इल्म के अलावा किसी को भी इल्म नहीं था। तुम्हारा सिर्फ ये सुनकर ऐसा हाल हो गया है कि मैं अयान नहीं अरियान हूँ। और उसके बालों में हाथ फेरते हुए हल्की आवाज़ में उसके पास बैठे बोल रहा था, जब इल्म होगा मैं डेवल हूँ तो तुम। वो मज़ीद बोलते रुक गया था। वो सिर्फ उसके जर्दी माल चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ था। उसके इस तरह बेगाना होने पर उसे अपनी दुनिया बेमानी लगने लगी थी। मिस पेरी, कितना सोओगी, अब उठ भी जाओ। वो सुर्ख आंखों से उसे देखते नरमी से बोला। सारी रात न सोने की वजह से आंखें काफ़ी ख़तरनाक हद तक सुर्ख हुई थी। देखिए मिस्टर अयान, खतरे की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो इसे होश क्यों नहीं आ रहा? वो उस वक्त डॉक्टर के रूम में मौजूद बात करने आया था। मिस्टर अयान, आपकी वाइफ को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। डॉक्टर ने तहम्मुल से समझाना चाहा लेकिन डेवल डॉक्टर को अच्छी खासी सुनाकर उसे डिस्चार्ज करवा कर इस्लामाबाद वाले घर ले आया था। रास्ते में उसे थोड़ा होश ज़रूर आया था पर मेडिसिन के ज़ेर असर वो फिर से सो गई थी। डेवल किसी को भी इल्म में नहीं लाना चाहता था इसलिए वो बिना देर किए घर ले आया था। वो उसे लिटाकर उसकी ड्रिप ठीक करते थोड़ी देर बैठने के बाद खुद भी कमरे से बाहर चला गया था। 1 घंटे बाद उसे होश आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने की कोशिश करने लगी थी। कमरे में मदम सी रोशनी फैली हुई थी। होश में आते ही सर में उसका हल्का सा दर्द उठा था। मैं कहा हूँ, वो हिम्मत करते उठकर बैठने की कोशिश करती। कमरे को देखकर परेशान हुई थी। वाह, आपने अच्छा नहीं किया इसे सच बताकर। अयान को बाकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया था। आपके सच बताने से क्या हुआ है? कौन सा वो होश हुई है? उल्टा उसकी हालत देखकर उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अयान, डेवल परेशान है। तुम खामोश होकर बैठ नहीं सकते। जी ने ठोका। वाह, अब आपको क्या लगता है जब इसे होश आएगा क्या वो आपके साथ रहना पसंद करेंगी? आपको एक ही खुशी मिली थी और आपने क्यों किया ऐसा? अयान मज़ीद जज्बाती होते पूछ रहा था। वो अयान की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। शान किधर है? वो अयान की बात सिरे से नज़रअंदाज करते जी से पूछ रहा था।